کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی اور امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ وہ کن کہتا ہے چیزیں ہو جاتی ہے، گمان سے آگے بیان سے باہر۔ دل و دماغ کو خوشیوں کی آماجگاہ بناؤ، اس طرح ہزاروں نقصانات سے بچو گے۔ بچوں کے چہروں پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں نہیں۔ رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، بندوں کا رب آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں سانس لینا بھی محال ہے، تو پھر کیوں چھوڑیں حق کا راستہ، ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ بے شک میرا رب ہی ہے جو مجھے بے شمار چاہتا ہے۔ محبتیں بانٹنے والے محبتیں سمیٹتے بھی ہیں۔ عزت تو سب کو چاہیے مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ عنوان زندگی پر بس اتنا ہی لکھ پایا ہوں۔ بہت کمزور رشتے تھے بہت مضبوط لوگوں سے۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ جب اپنے ہی پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ کبھی کبھی سچ کڑوا لگتا ہے لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ اس کے بجائے اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ اللہ پاک سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی اور بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اسے
برا بنا دیا ہے، کسی دوسرے کی میں نے اسے اچھا بنا دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے ہی تھام لیا کریں۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ بہتر ہے باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے۔ ہر بات کو محسوس کرنا بیماری کی علامت ہے۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھیں کہ غم زدہ کیوں ہو، تو سچائی کے ساتھ جواب دینا کہ استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا یہ بیٹے، تاعمر ماں باپ کے سائے میں گزار دیتے ہیں، اور بیٹیاں تو مرتے دم تک یہ نہیں جان پاتی کہ کون سا گھر ان کا اپنا ہے اور کون سا پرایا۔ بیٹی کو چاند جیسا مت بناؤ کہ سب اس کو گھور گھور کر دیکھیں، بیٹی کو سورج جیسا بناؤ کہ جو بھی اس کو دیکھے اس کی نظر جھک جائے۔